السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا لاہور میں جو آخری خطاب تھا اس نے پورے پاکستان میں ایک کھلبلی مچا دی ہے، اور جس طریقے سے عمران خان نے ان قوتوں کو للکارا ہے جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ قوتیں ہیں کون سی۔ اب یہ چیز تو ایک سامنے واضح ہو گئی ہے، اور میرا جو ویلاگ ہے اس پہ میں اسی ایشو پر بات کروں گا کہ جو مقابلہ ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان کا جو مقابلہ ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے، وہ آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہے۔ بڑا سوال ہے کہ وہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ اب جو رات عمران خان صاحب نے تقریر کی، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ ان کی تقاریر کو غور سے سنیں تو جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو مسلط کیا گیا، تو مسلط کیا گیا اس کا مطلب ہے مسلط کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امپائرز کے ساتھ مل کر یہ نون لیگ الیکشن جیتتی ہے، تو وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم ان کا اور امپائرز کا پھینٹا لگائیں گے۔ بڑا سٹرونگ ورڈ ہے یہ، پھینٹی سے بڑا ورڈ ہے کہ پھینٹا لگائیں گے، اور مثال دیتے ہیں کہ میں نے انڈیا کو ہرایا ان کے امپائرز کی موجودگی میں۔ تو امپائرز یہ کون ہو سکتے ہیں؟ بڑے یہ اہم سوال ہیں۔ اور پھر جو بڑی بات کہی عمران خان صاحب نے کہ آرٹیکل 6 آپ مجھ پر لگانا چاہتے ہیں، غداری کا مقدمہ آپ مجھ پر قائم کرنا چاہتے ہیں، جو پچھلے 3.5 سال اس ملک کو صحیح سمت میں لانے کے لیے کوشش کرتا رہا، اور آپ نے ایک سازش کے نتیجے میں مجھے نکال دیا، لیکن میں خاموش ہوں۔ آپ لگائیں آرٹیکل 6، پھر میں ہر وہ بات کروں گا جو ابھی تک میں نے نہیں کی۔ اب ایک بڑا سوال ہے کہ کون سی بات ہے جو ابھی عمران خان صاحب نے نہیں کی، اور وہ کون سے راز ہیں جو ان کے سینے میں دفن ہیں۔ میں اور آپ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں پھر جن کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ ہے۔ 2-3 چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کی بات ہوتی رہی اور لوگوں میں تشنگی ہے، لوگ کوشش کرتے رہے جاننے کی۔ حوالہ دوں گا میں آپ کو وہ کون سی باتیں تھیں، لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ تو بالکل سب کے سامنے ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے وہ خط لہرایا تھا، وہ خط آیا پاکستان کے سفیر کا، جس میں سفیر نے یہ کہا کہ ڈونلڈ لو نے مجھے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو آپ نے کامیاب بنانا ہے، اور اگر آپ نے کامیاب نہیں بنایا تو پاکستان کو بہت اس کا نقصان ہوگا، اور اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، تو پھر پاکستان کو انعام مل سکتا ہے، پھر ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ یہ بات اچھا، اب اس کا مطلب ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش جو ہے اس کا تانا بانا موجود ہے۔ یہاں پر ہم نے کئی دفعہ ماضی میں دیکھا ہے جو الزام لگتے رہے ہیں کہ جس میں بہت سارے ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ فوراً فنڈنگ لیتے رہے ہیں، باہر سے ان کو پیسے ملتے رہے ہیں۔ کچھ ہمارے سیاستدانوں کے بیانات بھی ایسے آتے رہے ہیں جس میں وہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب پیپلز پارٹی کا 80s میں جب جھگڑا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور اس وقت ملک میں جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے، تو مصطفیٰ کھر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کے آئیں گے، اور بہت سارے جو ہمارے لوگ پیپلز پارٹی کے جو پولیٹیکل اسائلم لیتے تھے یا وہ افغانستان چلے جاتے تھے، بہت سارے لوگ ان میں انڈیا بھی گئے۔ انڈیا ایک بڑا پاکستان کے لیے ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے۔ تو اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرٹیکل 6 مجھ پہ لگایا تو پھر میں بتاؤں گا کہ غدار کون کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے کریکٹرز، بہت ساری طاقتیں ملک سے باہر ہیں جو پاکستان میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے حکومتوں کو توڑنے گرانے کا کام کرتی ہیں۔ ریجیم چینج، امریکہ کی ساری ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ امریکہ جس طرح ایران میں ریجیم چینج کی، جس طرح افغانستان میں حکومت تبدیل، جس طرح عراق میں حکومت تبدیل، ایران میں ابھی بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وینزویلا میں تبدیل، ایک بڑا آپریشن کرتے ہیں وہ ریجیم چینج کا۔ لیکن ظاہر ہے وہ جو آپریشن ہے وہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں جو انہوں نے آپریشن کرنا ہے، وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کی حمایت کے بغیر تو وہ نہیں کر سکتے۔
کچھ لوگ تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، جس میں شمشاد صاحب نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے 1998 میں یہ کہہ دیا تھا امریکیوں کو کہ وہ CTBT پر سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پر، جو نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں ہے، اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ شمشاد احمد صاحب نے اس چیز کو انڈو کیا، وگرنہ امریکنز ان کی اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. یہ ہمیں پتہ ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے سعودیز نے ایک رول پلے کیا. بل کلنٹن صاحب نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی. سعد حریری جو ہیں، ان کا حریری صاحب کا ایک رول جو وہ لے کے یہاں سے گئے شریف خاندان کو، اور پھر ایک بیرونی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر، لیکن وہ جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کرتی ہیں. مثال کے طور پر جو نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا معاملہ تھا، ان کو جو معافی دینے کا معاملہ تھا، ان کے کیسز ختم کرنے کا جو معاملہ تھا، اس میں یہ سب کچھ پرویز مشرف صاحب نے کیا، اور وہ پاکستان فوج کے سربراہ تھے، ان کو بھیجا باہر، لیکن امریکہ کے ایما پر کیا. سعودی عرب نے ان کو پناہ دی. سعودی عرب امریکہ کے ایما پر اس نے ان سے رابطہ کیا. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ امریکہ ان کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستانی عدالتیں استعمال ہوئیں ان کو پھانسی دینے کے لیے، اور ہٹایا ضیاء الحق صاحب نے جو پاکستانی فوج کے سربراہ تھے. یعنی تختہ الٹا ضیاء الحق صاحب نے، پھانسی دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو دو اس میں آپ کے کردار بن گئے، ایک ضیاء الحق اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کچھ لوگ جو سامنے ہیں وہ تو ہمیں نظر آ گئے. زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یہ سب اکٹھی ہو گئیں، اور انہوں نے اسمبلی میں آ کے جو نمبر ہے وہ عمران خان صاحب کا کم کر دیا. یہ تو فرنٹ پہ لوگ ہیں، یہ تو انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مہرے ہیں. یہ تو جو جس طرح آپ وہ پتلی تماشا دیکھتے ہیں تو پتلی آپ کو ناچتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی تاریں کسی اور ہاتھ میں ہوتی ہیں. اب تاریں کس ہاتھ میں ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ اسد مجید نے یہ کہا کہ امریکی ڈونلڈ لو، امریکی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو نہیں ہٹایا تو یہ ہو جائے گا، اور نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنا ہے. تو ان کو ابھی نو کانفیڈنس یہاں آنے سے پہلے پتہ تھا کہ جناب نو کانفیڈنس آ رہی ہے اور یہ حکومت جانے والی ہے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہہ کس کو رہے تھے. اب دیکھیں، بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے کریکٹرز موجود ہیں جن کا تعلق اداروں سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو اداروں کے بغیر پرائیویٹ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو پیسہ استعمال کرتے ہیں. ایک بہت سا بڑے خاندان ہیں جن کے بارے میں مثلا مشہور تھا، ایک پرسیپشن تھا کہ جو ہارونز ہیں ان کا تعلق وہ CIA کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا براہ راست ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ ایک پرسیپشن تھا. کبھی اس کا نام میرے پاس ایویڈنس آیا، نہ ہی میں کوئی یہ الزام لگا رہا ہوں، لیکن ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. کچھ تو یہ بھی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے اندر جو انڈیویجولز ہیں ان پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں. تو یہ عمران خان کی یہ بات کہ آرٹیکل 6 اگر آپ مجھ پہ لگائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر کہ کس کس کا کیا رول تھا. یہ ایک ایسی بات ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. اور لگ یہ رہا ہے کہ اگر 17 جولائی کو یہ انتخابات میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کی جو جماعت ہے ان کے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں، اگر ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی دھاندلی یا دھاندلے کے ذریعے، تو پھر جو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے سب پتہ ہے، تو وہ جو باقی کریکٹرز ہیں ان کا کیا رول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل وہ سامنے کھل کر آنے والی بات ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ جو چیز ہے، سیاستدانوں کا ہمیں پتہ ہے، اور کوئی شخصیت سویلین ہے اس کے بارے میں بھی سامنے آ جائے گی بات، اور اگر اداروں میں کسی نے کوئی رول پلے کیا ہے ان کا نام بھی سامنے آ جائے گا. تو یہ جو ساری کہانی ہے یہ کھل جائے گی. بھٹو صاحب کہتے تھے کہ تاشقند میں کیا ہوا میں بتاؤں گا، معاہدہ تاشقند میرے سامنے ہوا، جس کا رول تھا میں وہ آپ کو بتاؤں گا. اور ایک تشنگی رہی لوگوں میں کہ کیا رول ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 65 میں جیتی ہوئی جنگ پاکستان
تاشقند میں جا کے ہار گیا تھا۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ یہ سارا معاملہ ہے، کچھ اشارے، کچھ تھوڑا بہت سمجھنے میں مدد مل رہی ہے، اور یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف مورے ہیں، سازش کے پیچھے بین الاقوامی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ جو اس کے سہولت کار پاکستان میں ہیں ان تک اب عمران خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ بہت جلد ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کا جو بڑا جو اس کا انحصار ہے وہ 17 جولائی کے ضمنی انتخابات پر، اگر دھاندلی نہ ہوئی، اگر الیکشن اسی طرح سے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوئے تو پھر شاید ہم کو کبھی بھی ان کریکٹرز کا پتہ نہ چلے، لیکن اگر آرٹیکل 6 کے تحت پرچہ ہو جاتا ہے عمران خان کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی ہوتی ہے الیکشنز میں، تو پھر وہ جو چھپے ہوئے کردار ہیں جن کے ابھی جو تصویریں نظر آ رہی ہیں لیکن اوپر گرد ہے، دھندلی تصاویر ہیں، وہ ساری کی ساری تصاویر کلیئر ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔